بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ فرقہ تکفیریہ کے افراد نے پچھلے چند سالوں سے جتنا نقصان مسلک عشق و محبت مسلک اعلی حضرت کا کیا ہے، اتنا نقصان تو خلے دشمن بھی نہ کر پائے۔ تکفیری افراد اہل سنت کے اوپر اس طرح سے کالا سایہ بن کر مسلط ہے کہ سانس لینا بھی دو پر ہے۔ اس کالی دھند نے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے اصل مقصد کو ہی دھندلا بلکہ چھپا دیا ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے متعدد مقامات پر لکھا ہے کہ ہمیں کفر میں گالنے سے اسلام میں بچانا زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا مسلک۔ الحمدللہ شریعت مطہرہ کا مزاج لوگوں کو دائرے اسلام سے نکالنے کا نہیں ہے، بلکہ ہر ممکن حد تک بچانے کا ہے، نہ کہ بلا تحقیق اسلام سے خارج کرنا۔ تکفیر کوئی بچوں کا کھیل نہیں کہ جس پر چاہا جب چاہا کفر کا فتویٰ جڑ دیا۔ یہ شریعت کی وہ ننگی تلوار ہے جسے صرف اسی وقت بے نیام کیا جاتا ہے جب کفر آفتاب نصف نہار کی طرح واضح ہو جائے اور بچانے کی کوئی ضعیف سے ضعیف تعویل نہ بچی ہو، ورنہ کفر کے مقتل میں خود ہی ذبح ہو جاتا ہے۔ جو مسلک احتیاط کی آخری حد تک پاسداری کرتا، مردود تھانوی کی تکفیر میں جہاں برسوں لگتے ہو، جہاں اسماعیل دہلوی کی تکفیر کے لیے نسلیں کھپتی ہو، لانتی جہنمی یزید پلید کے کفر و اسلام میں سکوت ہو، وہاں یہ اس قدر آزاد دیوانہ وار تکفیر کی توپ لے کر گھوم رہے ہیں کہ جس پر دیکھو دنادن کفر کے گولے برسا دیتے ہیں۔ مگر ہاں، ہم نے غلط کہا۔ یہ تکفیر کے دیوانے احتیاط تو برتتے ہیں، مگر صرف اپنوں کے معاملے میں جو ان کے دل کے قریب ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے یزید کو لعنتی جہنمی پلید کہا تو ان کے کلیجے دھک سے ہوئے ہوں گے، بجلی کوندی ہوگی جگر پر، جھٹ پٹ ایک فتوے کا خاکہ ذہن میں کھینچ گیا ہوگا، کیونکہ یہاں احتیاط برتنی چاہیے تھی، اس لنتی کے لیے احتیاطاً سکوت ہے نا۔ یہ محبت اور اپنا پن اور اتنی احتیاط، اصول شرع کا اتنا لحاظ، نظر بد دور کہیں اس روحانی محبت پر نظر نہ لگ جائے۔ مگر ان کے رشتہ داروں کے علاوہ کے لیے تو اس تکفیر یا فرقے کے احوال دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے تکفیر و تلیم کے بھوکے درندے اپنے شکار کی تلاش میں آزاد گھوم رہے ہو، جن کے دانتوں میں کفر، لعنت و ملامت کا خون لگا ہوا ہو۔ بلکہ اہل سنت کے ہاں تکفیر مطلق یعنی عمومی تکفیر اور تکفیر معین یعنی کسی مخصوص فرد کی تکفیر کے اصول کو لزوم کفر بمقابلہ التزام کفر کے تحت بہت وضاحت اور نہایت احتیاط کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اہل سنت کا بنیادی اصول ہے کہ جب تک کسی شخص کے کفر پر قطعی دلیل قائم نہ ہو جائے اور اس کی کوئی تعویل یا لا علمی جیسی رکاوٹ ختم نہ ہو جائے، اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا۔ جس کو حضور مفتی اعظم ہند سرکار مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمت رضوان نے تنتفی الموانع یعنی الاکراہ والخطأ والتأویل او الشبہۃ کے بیان کے تحت شبہات ثلاثہ یعنی تین شبہات، شبہہ فی الکلام، شبہہ فی المتکلم اور شبہہ فی التکلم کی بحث میں نہایت شاندار طریقے سے بیان کیا ہے۔
فقہ فی مایا ناز کتاب البحر الرائق میں علامہ ابن نجم رحمت اللہ علیہ نے وہ درخشاں اصول رقم فرمایا ہے جو مفتیان کرام کے لیے آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ البحر الرائق کے باب احکام المرتدین جلد 5 میں علامہ ابن نجیم رحمت اللہ علیہ اور رد المحتار میں علامہ شامی رحمت اللہ علیہ واضح اصول لکھتے ہیں کہ إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنعه فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسلمين، یعنی اگر کسی مسئلے یا کسی شخص کی بات میں کفر واجب کرنے والی کئی وجوہات ہو اور صرف ایک پہلو ایسا ہو جو تکفیر سے روکتا ہو تو مفتی پر لازم ہے کہ وہ مسلمان کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے اسی پہلو کی طرف مائل ہو جو کفر سے روکتا ہے، اور پھر کسی فرقے کو عمومی طور پر کافر کہنا الگ ہے اور کسی انفرادی شخصیت کو کہنا الگ، اور پھر کسی فرقے کو عمومی طور پر کافر کہنا الگ ہے اور کسی انفرادی شخصیت کو کہنا الگ، جیسے کہ دیوبندی وہابی فرقہ گستاخی کے سبب کافر ہے، مگر فتاوی رضویہ شریف میں ہی ہے کہ جب اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور ایک دیوبندی شخص ہے، کیا اسے کافر کہہ سکتے ہیں؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اس سے اس کے عقائد کے متعلق تحقیق ہوگی، اگر وہ انہی طاغوتی عقائد پر ہے یا ان عقائد رکھنے والوں کے کفر میں شک رکھتا ہے تو کافر ہے، ورنہ اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بریلوی جماعت حق پر ہے، اور جو مکمل حق پر ہو اس کے اور اللہ میں کیا دوری اور ولایت میں کیا تاخیر، مگر نہیں انفرادی طور پر ہر بریلوی تو ولی نہیں ہے، ان میں کوئی چور بھی ہے اور کوئی مشرک بھی اور کوئی گمراہ اور بدعتی بھی اور کوئی ولی اور قطب و ابدال بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کسی کافر یا گمراہ فرقے کا ہر فرد کافر نہیں ہو جاتا جب تک کہ اس فرقے کا کوئی فرد بذات خود کسی قطعی ضروریات دین کا انکار نہ کرے۔ معاشرے کا جائزہ لیجئے تو دیکھیں کہ کتنے خود کو دیوبندی وہاں بھی کہنے والے ہیں جو ابھی ان گستاخی والے عقائد سے واقف ہی نہیں، اور اگر ان کے سامنے وہ شیطانی عقائد رکھے جائیں تو وہ بلا تمل انکار کرتے ہیں، تو اب ایسے شخص کو کیا کہو گے؟ حول قالل النصفیہ جو اہل سنت کے عقائد کے نصاب کی ایک اہم اور بنیادی کتاب سمجھی جاتی ہے، اس میں علامہ تفتازانی رحمت اللہ علیہ اہل قبلہ کے حکم کے تحت فرماتے ہیں کہ وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مَا لَمْ يَنْفِرْ صَانِعَ الْعَالَمِ أَوْ يُشْرِكْ بِهِ أَوْ يُنْكِرِ النُّبُوَّةَ أَوْ يُنْكِرْ مَا عُلِمَ مَجِيئُهُ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالضَّرُورَةِ، اور اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے جب تک کہ وہ کائنات کے بنانے والے کی نفی نہ کرے یا اس کے ساتھ شرک نہ کرے یا نبوت کا انکار نہ کرے یا کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا شریعت دین سے ہو۔ یہ زرین اصول ہر طالب علم جانتا ہے
اس کا مطلب یہی ہے کہ محض کسی فرقے میں ہونے سے کوئی منفرد شخص کافر نہیں ہوتا جب تک اس پر دلیل سے قطعی کفر ثابت نہ ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنی درجنوں تصانیف بالخصوص سبحان السبوح اور فتاوی رضویہ میں بارہا یہ اصول واضح کیا ہے کہ لزوم کفر یعنی بات کا نتیجہ کفر نکلنا اور شے ہے، اور التزام کفر جان بوجھ کر کفر کو اپنا عقیدہ ماننا اور شے اگر کسی کی کلام کا مال کفر نکلتا ہو لیکن قائل اس کا ارادہ نہ رکھتا ہو یا باطل تعبیل کا شکار ہو تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 40 میں آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ جب تک التزام کفر نہ پایا جائے محض لزوم کفر پر تکفیر نہیں کرتے۔ اور اسی احتیاط نے پیش نظر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک اور مقام پر کفر کا فتویٰ دینے کے حوالے سے اپنا مشہور اصول بیان کیا ہے۔ 99 وجوہ کفر کی ہو اور ایک وجہ ضعیف اسلام کی، تو مفتی کو چاہیے کہ اس وجہ ضعیف پر عمل کرے اور تکفیر سے باز رہے۔ اس معاملے میں تاویل قریب بعید بلکہ بعض اوقات تاویل میسر تک مقبول ہے جب اس کو اکثر نے تعبیل تک نہیں مانا ہے۔ بے شک اور آفسی گالی شیعہ جو ذریعات دین کا انکار کرے وہ قطعاً ازمان کافر ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ رد المختار میں کتاب الجہاد باب البغات میں صراحت فرماتے ہیں کہ نعم لا شك في تكفير من تدف السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أو أنكر صحبة الصديق أو اعتقد الألوهية في علي أو نحو ذلك من الكفريات القطعية۔ یعنی اس شخص کی تکفیر میں کوئی شک نہیں جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائے یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا منکر ہو، یا مولا علی علیہ السلام کو خدا مانے، یا قرآن میں تحریف کا عقیدہ رکھے۔ لیکن کیا دنیا کا ہر شخص جو خود کو شیعہ کہتا ہے وہ لازماً یہی عقائد رکھتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ شیعوں میں زیدیہ بھی ہیں، تفضیلیہ بھی ہیں جو محض تفضیلی ہیں، یعنی فقط مولا علی علیہ السلام کو خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم پر فضیلت دیتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر فضیلت دیتے ہیں لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر تبرہ نہیں کرتے اور نہ ہی ذریعات دین کا انکار کرتے ہیں۔ دو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے سینکڑوں مقامات پر صراحت کی ہے کہ ان پر تکفیر نہیں کی جائے گی بلکہ وہ مبتدی یعنی بدعتی اور گمراہ ہے۔ جلد 14 میں صفحہ 249 سے 253 کے درمیان کئی شبہ یہ وضاحت ملے گی۔ آپ فتاوی بزاتیہ اور فتاوی عالمگیری وغیرہ کے حوالے سے فرماتے ہیں الرافضی ان کان یسب الشیخین ویلعنہما والعیاذ باللہ تعالی فہو کافر وَإِن كَانَ يُفَضِّلُ عَلِيًّا كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ عَلَيْهِمَا فَهُوَ مُبْتَدِعٌ
یعنی رافضی تبرائی جو حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مماز اللہ برا کہے کافر ہے، اور اگر مولا علی علیہ السلام پر صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما سے افضل بتائے تو کافر نہ ہوگا مگر گمراہ ہے۔ دوسری جگہ جلیل القدر عالم بحر العلوم عبدالعلی لکھنوی رحمت اللہ علیہ کے رسائل الارکان کا حوالہ دیتے ہیں اور تفصیلیوں اور زیدیہ فرقے کے بارے میں عبارت نقل فرماتے ہیں کہ اما الشیعۃ الذین یفضلون علیٰ علی الشیخین ولا یطعنون فیہما خصلا کالزیدیۃ فیجوز خلفہم الصلاۃ لیکن تکرہ کراہۃ شدیدۃ، یعنی ایسے شیعہ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخین پر فضیلت دیتے ہو اور ان دونوں پر تنبیہ نہ کرتے ہو، مثلا فرقہ زیدیہ، تو ان کے پیچھے نماز جائز ہے لیکن شدید کراہت ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے رسالے دی ایک جگہ کے عبارت شائع کرتے شیعہ کے ہر فرد کو فردن فردن کافر ثابت کر رہے ہیں۔ اسی رسالہ رد الرفضاء میں صفحہ 10 پر آپ فرماتے ہیں کہ رافضی اگر شیخین رضی اللہ عنہما کو برا کہے یا ان پر تبرہ پکے کافر ہو جائے، اور اگر مولا علی علیہ السلام کو ان سے افضل کہے کافر نہیں، گمراہ بد مذہب ہے۔ اور اسی رسالے کے صفحہ 179 کی جس عبارت کو لے کر جو یہ لوگ اتنا واویلا مچا رہے ہیں، جس میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ رافض زمانہ کے متعلق فرما رہے ہیں کہ ان میں دو کفر پائے ہی جاتے ہیں، تو عرض یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت یہ شرعی حکم لگا رہے ہیں یا اپنے زمانہ کے رافض کے احوال بیان فرما رہے ہیں؟ اگر شرعی حکم ہے تو پھر اوپر بیان کی گئی عبارت سے کیا تطبیق کی صورت ہوگی؟ پھر تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے خود اپنے اور دیگر اہل سنت کے اکابرین کے فتاوی میں ہی تضاد پایا جا رہا ہے۔ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے فتاوی میں کوئی تضاد نہیں۔ تضاد ان تکفیریوں کی فکر میں اور تعلیمات اعلیٰ حضرت میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سب باتیں انہوں نے نہیں پڑھی ہوں گی، مگر علماء یہود و نصارہ کی طرح آدھی بات چھپاتے ہیں اور جتنی اپنے مطلب کی اپنی طبیعت کے موافق ہوتی ہے اتنی بیان کرتے ہیں۔ یہ بس اعلیٰ حضرت کی تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں، ورنہ یہ پیروکار بس اپنی طبیعتوں کے ہیں۔ جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی بات ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی اسے بھی چھپا لیتے ہیں، اور اگر کھل جائے تو اس کی بہترین منطقی تعویل کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے ہی عوام کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے دور کیا ہے، ورنہ وہ تو اتنے پیارے ہیں کہ جو کوئی انہیں جان جائے تو اس کو بھی ان سے پیار ہو جائے، مگر ان تکفیریوں نے جو ان کا کردار پیش کیا ہے، اف، اللہ رحم، اللہ رحم۔ ابھی تک تو کسی کی بات کسی پر تھوپنا ان دیو کے بندوں کا کام ہوا کرتا تھا۔ ان علامہ حضرت نے تو ان کو بھی مکمل فرصت دے رکھی ہے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ ان کا بس چلے تو یہ زبان پکڑ پکڑ کر گستاخی کرائیں اور پھر فتاوی لگائیں۔ اسلام سے خارج کیے بنا کہاں سکون ہے؟ کوئی لاکھ انکار کرے مگر نہیں، گستاخی ثابت کر کے ہی دم لینا ہے۔ اسلام میں داخل کرنا تو ان کے مزاج سے میل ہی نہیں کھاتا، بس خارج کیے جانا ہے۔ روح اللہ خمینی کی لکھی ہوئی کتاب کتاب الطہارت کی تیسری جلد کے صفحہ نمبر 457 کا ایک حصہ بھی ان لوگوں نے آیت اللہ خامنئی کی کتاب کا بتا کر
خوب شائع کیا، خود تو بے خوفی سے بہتان باندھا ہی اور دوسروں سے بھی بندوایا، اب پھر سے روح اللہ خمینی کی ہی کتاب کشف الاسرار کو خامنئی کی کتاب بتا کر جگہ جگہ پھیلائے پڑے ہیں۔ ہم رافضیوں کی ہرگز تائید نہیں کرتے، جو تبررائی اور گالی روافض ہیں ان پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں، مگر ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا یہ کہاں تک درست ہے؟ روافض کا رد بھی کیا جائے مگر موقع محل دیکھ کر کیا جائے۔ کوئی میدان جنگ میں شاعری کی محفل سجا کر بیٹھ جائے تو کیا یہ عقل کی بات ہے؟ تردید کا مقصد تبلیغ ہونا چاہیے، نہ کہ فتنہ و فساد، اور وہ بھی اصول و حدود کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ہونا چاہیے۔ کیا سچ میں آپ لوگ عالم کی سند والے اتنے جاہل ہے کہ بنیادی اصول سے واقف نہیں، جو ایک چھوٹا سا طالب علم بھی جانتا ہے؟ یا صرف انتشار و فساد میں مزہ آتا ہے؟ عوام پہ اذہان جب تک تشویش میں مبتلا نہ کر دو قرار بل نہیں ہے۔ کیا آخر خود کو بھی خود کا مقصد سمجھ آتا ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جب دیکھو منہ اٹھایا اسے کافر کہہ دیا، اسی اپنے کو ہی ظالم بنا دیا۔ چلو یہ تو پھر بھی شیعہ ہے، مگر پل بھر میں ہی کسی سنی کو بھی گمراہ کافر کر دیتے ہیں۔ کس قدر بے احتیاطی کی زبانیں ہیں، اللہ اپنی پناہ میں رکھے ان زبانوں کے شر سے۔ آیت اللہ خامنئی کا ایک بہت مشہور فتویٰ ہے جو انہوں نے سن 2010 میں جاری کیا تھا۔ اس فتوے نے انہوں نے واضح طور پر اعلان کیا تھا کہ اہل سنت کی مقدس شخصیات، جن میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ عنہن شامل ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرنا یا ان کو برا بلا کہنا حرام ہے۔ آیت اللہ خامنئی کا یہ فتویٰ انٹرنیٹ پر آسانی سے دستیاب ہے۔ یہ فتویٰ انہوں نے اکتوبر سن 2010 میں الحسا کے علماء دے ایک برکتے سوال کے جواب میں دیا تھا، جب ایک شخص یاسر الحبیب نے لندن سے امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں بے حد نازبہ باتیں کہی تھی۔ ان کا یہ اعلان تو عند الشرع مقبول ثبوت بھی ہے اور مطلوب عند الشرع بھی۔ پوری دنیا کے شیعہ ان کو اپنا امام مانتے ہیں، تو کیا ان کے اس فتوے کا اثر باقی شیعہ حضرات قبول نہیں کریں گے؟ یا اس فتوے کو پیش نظر رکھ کر کچھ غور کرنے کی ضرورت نہیں کہ اہل قبلہ میں سے ایک اتنے بڑے گروہ کے امام نے ہمارے اس کانٹے کو نکالنے کی کوشش کی ہے، جو صدیوں سے گستاخی کی صورت میں ہمارے سینوں میں نیم کش تیر کی طرح چبھ رہا تھا؟ کیا ان سے کوئی ذاتی بغض تھا یا اللہ اور پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کی گستاخی کے سبب اگر ذاتی رنجش تھی، تب تو آپ کا بدلہ نیتنیاہو اور ٹرمپ لے ہی رہا ہے، اور اگر بغض اللہ کی رضا کے لیے تھا تو اب تو کوئی چیخ چیخ کر اعلان کر رہا ہے کہ گستاخی نہیں کریں گے، اور کوئی کرے تو اس سے بیزاری ہے۔
اور پھر کیا چاہیے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ گستاخی کا اعلان کرے تاکہ آپ کی تکفیر کی پیاس بجھے اور آپ کی رد و تردید کی دکان چلے، علم کی واہ واہی ہو؟ آخر آپ چاہتے کیا ہے؟ ان کے رد کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ گستاخی سے باز آ جائیں یا باز نہ آئیں اور گستاخی کرتے رہیں؟ آج آپ اپنا مقصد واضح کر ہی دیں۔ کیا دشمن نے فلسطین اور ایران میں شیعہ سنی کے لیے الگ الگ مسائل داغے تھے؟ اور پھر فلسطین تو سنی ہے، اور پھر اگر کوئی شیعہ گستاخی کرے تو ان کے سامنے آیت اللہ خامنئی کا یہ فتویٰ رکھ کر ان کو گستاخی سے باز رہنے کے لیے کہا جائے۔ کیا یہ تبلیغ کا ایک اچھا ذریعہ نہیں بن سکتا؟ مگر کیا قسم کھا رکھی ہے کہ امت میں تبلیغ و اصلاح نہیں، بس فساد برپا کرنا ہے؟ للہ رحم کھاؤ حق پر اور اہل سنت کے حال پر۔ اگر چلو یہ سب آپ کے اعلیٰ معیار سے میل نہیں کھاتا تو کم سے کم اس حکمت پر ہی عمل کر لیتے جس کو ہمارے بزرگوں نے قرآن کی اس آیت پر قیاس کرتے ہوئے نکالا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ تم ان کے باطل معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، پر نہ ہو تمہارے سچے معبود کو برا بھلا کہیں گے، کہ کسی گروہ کے بڑے لیڈر کو اعلان یا لنتن نہ کرو، ورنہ ان کی عوام میں تمہارے لیے تبلیغ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے اپنے ملفوظات میں بھی بیان کیا ہے۔ مگر تبلیغ کرنی کسے ہے؟ اسلام میں داخل کسے کرنا ہے؟ ان حضرات نے تو بس اسلام سے خارج کرنے کا ٹھیکہ لے کر رکھا ہے۔ کوئی لاکھ انکار کرے مگر ان حضرات کے حلق سے یکما بھی تبھی اترتا ہے جب کسی سے زبردستی گستاخی اگروا لیتے ہیں۔ جب کوئی انکار کر رہا ہے تو وہاں خاموش ہو جانا چاہیے۔ کوئی کفر کی بلدل سے بچ جا رہا ہے تو بجا رہنے دے۔ کیوں عاقبت برباد کرنے پر تل جاتے ہو؟ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ اگر کوئی شخص علانیہ کفر بپے اور اس کے کفر پر کئی لوگ گواہ بھی ہوں، پھر اگر وہ شخص مکر جاتا ہے تو اس کے اسلام پر ہی فتویٰ دیا جائے گا۔ یزید کے کفر کے معاملے میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی احتیاط پر تو یہ لوگ کیسا ٹوٹ کر زوردار عمل کرتے ہیں، جیسے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس پلید کو مومن قرار دیا ہو معاذ اللہ۔ بلکہ اس پلید نے کیا کچھ نہیں کیا۔ کعبہ پر حملہ، کعبہ کے کعبے کے جبر گوشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ستم، ہزاروں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شہادت، مگر پھر بھی اگر اسے کوئی کافر کہے تو یہ اچھل پڑتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی اس طلیب کو مسلمان کہے تو ان کو فرق نہیں پڑتا۔ خدا جانے کیا انسیت پنہا ہے۔ سکوت کا مطلب تو سکوت ہوتا ہے، چاہے اسلام ہو یا کفر۔ اور اگر کوئی اہل بیت یا مولا علی کے ساتھ علیہ السلام کہہ دے تو احتیاط کا یہ عالم ہے کہ خلاف اولا پر بھی عمل نہیں ہونا چاہیے۔ وہی بات اگر کسی اللہ کے ولی کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہنے کی ہو تو تعویل اور دلیل کے انبار لگ جاتے ہیں۔
बात तो यहां भी वही है, अगर वहां नबूवत के शुबा के सबब बुचकराबत है तो यहां सहाबियत का शुबा है। बाकी हर मामले में बड़ी ही बेअख्तियाती से बेबाक घोड़े की तरह सरपट दौड़ लगाते हैं। हमारा काम जाहिर का लिहाज रखना है, बातिन पर रुक्म लगामन अल्लाह की अता से रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है, और बातिन रब तआला के यहां तहते हुक्म है। हम सिर्फ इस्लाम और खुदा कुफ्र देख सकते हैं। ईमान और निफाक व कुफ्र अल्लाह के इल्म में है। अगर किसी के इस्लाम में शक हो तो उसे काफिर नहीं कह सकते, और अगर कुफ्र में भी शक हो तब भी इस्लाम से खारिज नहीं कह सकते। एक ईमान वाला किसी को काफिर कहने से पहले 1000 मर्तबा सोचता है। अल्लाह से हमसरी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि दिलों पर हुक्म लगाया जाए। जाहिर को मंजूर नजर रखा जाएगा, और किसी को जबरन काफिर बनाने के लिए तो भी नहीं लेना चाहिए कि बस जबान पकड़कर कुफ्र बकवाना ही है। अगर किसी का जाहिर सुथरा है तो अच्छे गुमान में क्या नुकसान है। बमुताबिक कुरान बदगुमानी जरूर हराम है, बोल अगर बिना तहकीक सुनी सुनाई बातों को मानकर कुछ कहा तो बकौल रसूल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइल कज़्ज़ाब है और कौल इल्जाम व बहतान है। पर किसी मुसलमान को काफिर कहने वाले ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक इस्लाम को झूठलाया और उसमें ज्यादती की, जिसके सबब काइल खुद खारिज इस्लाम है। अगर ज्यादा एहतियात बरतना है तो सुकूत सबसे बेहतर है, मगर कुफ्र पर हतमी हुक्म लगाने से बहुत शिद्दत से गुरेज करना चाहिए। अगर सच में आला हजरत रहमतुल्लाहि अलैह के मानने वाले हैं, हमारे इमाम आला हजरत रहमतुल्लाहि अलैह और आला हजरत के इमाम आजम रजी अल्लाह अन्हु का वो 99 पहलू वाला उसूल याद रखना चाहिए। आप लोग अब खुद जायजा लें कि जितनी जल्दी और जितनी देर बाकी से आप हजरात ने काफिर कहा और कहलवाया है और लानत मलामत कराई है, क्या आपके पास शरीयत के ऐसे हतमी सबूत हैं जिनकी बिना पर तकफीर शख्सी की जा सके? अगर है तो पेश करो, और याद रहे कि इस फिरके के आम अकाइद नहीं, शख्स वाहिद की तकफीर के लिए इंतशरा काफी और मकबूल सबूत, जिसकी बिना पर हतमी कुफ्र का हुक्म लग सके बचकाना सबूत पेश करके अपने इल्म का भरम ना तोड़िएगा। इंतशरा मकबूल सबूत का मतलब तो जानते ही होगे, तो फिर पेश करो। अगर नहीं कर सकते तो हम तुम्हारे लिए बरेली शरीफ दारुल इफ्ता से ही फतवा लेंगे कि अब तुम्हारे लिए शरीयत का क्या हुक्म है, जो इस कदर कुफ्र की होली खेल रहे हो। खेल बना रखा है शरीयत का, मजाक बनाकर रख दिया आप लोगों ने बरेली शरीफ की अजमत का। अब हो सकता है कि इस तकफीर या फिक्के की जानिब से हम पर भी गुमराही और कुफ्र के फतवों की बौछार हो, या शैतानी आलिमाना गुरूर के साथ बेजा तावीलात सामने आए, तकब्बुराना नाजेबाब कलिमात कहे जाएं, मगर हम भी फिर सामने आएंगे। आप जवाब दो, हम फिर जवाब लाएंगे। हम भी तो देखें कहां तक खुद को और दूसरों को भी इल्म के दिखावे के फरेब की दलदल में फंसाओगे। आपको इसका जवाब देना भी चाहिए, क्योंकि हमने इसने किसी का नाम नहीं लिया। आप उछल कर जवाब दो ताकि सबको पता चले कि ये किसके बारे में बात हो रही है, वरना कहीं कोई दूसरा अपने लिए ना समझ ले इस तकरीर को।
اور ہمارے دل میں آپ کے لیے کوئی ذاتی رنجش نہیں. یہ تقریر ہماری محبت ہے حضرات کے لیے. جانے اس دل کا حال کیا ہوگا تیرا اگر وفا ہوگا. جانے اس دل کا حال کیا ہوگا تیرا اگر وفا ہوگا. ہم باز آئیں گے محبت سے جان جائے گی اور کیا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین.